آگرہ کے پاگل خانے میں اس عیسائی کی دوستی عبدالستار کے ساتھ ہو گئی۔ عبدالستار نے اس ڈاکٹر کے ایک دو رکے ہوئے کام اور کچھ پیسے نکلوا دیے۔ اس سے ان کی دوستی اور گہری ہو گئی۔ ڈاکٹر نے عبدالستار کو بتایا تھا کہ اس کے دل میں ہندوؤں کے خلاف کس قدر نفرت اور حقارت بھری ہوئی ہے۔ اب جو اسے کسی اور اچھی جگہ لگانے کے بجائے پاگل خانے میں ٹرانسفر کر دیا گیا تھا، یہ ایک ہندو ڈاکٹر نے اسے گمنامی میں پھینکنے کے لیے کیا تھا۔ اس نے عبدالستار کو اپنی گزری ہوئی زندگی اور تعلیم کے دور کی بات یوں سنائی تھی کہ اسے مشنری اسکول میں بھی کچھ مشکل سے داخلہ ملا تھا، کیونکہ ملک آزاد ہو گیا تھا اور اب بڑے لوگوں کے بچے اسکول میں داخل ہوتے تھے۔ اسے اس امریکن کی سفارش سے داخلہ ملا تھا۔ اسے پڑھنے کا بہت شوق تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ اچھے نمبروں میں پاس ہوتا چلا گیا اور کالج میں جا پہنچا۔ تعلیم کے ساتھ دلچسپی کے علاوہ اسے ڈاکٹر بننے کا بہت شوق تھا۔ کالج میں اس نے اس ارادے کے مطابق سبجیکٹ لیے۔ اس نے کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا کہ وہ بھنگیوں کا بیٹا ہے، لیکن ہندو طلبہ کو کسی طرح پتہ چل گیا۔ اس کا نتیجہ یہ سامنے آیا کہ ہندو طلبہ نے اسے دھتکارنا شروع کر دیا۔ ہندو لیکچرار اور آفیسر بھی اس سے کھچے کھچے رہنے لگے۔ مسلمان طلبہ کا رویہ بڑا ہی اچھا تھا، اس لیے اس نے جو 2-3 دوست بنائے تھے وہ مسلمان تھے۔ اس نے ایف ایس سی اتنے زیادہ اچھے نمبروں میں پاس کر لی کہ میڈیکل کالج میں اس کا داخلہ روکا نہ جا سکا۔ کاغذات پر اس نے اپنی ذات کچھ اور لکھی تھی۔ میڈیکل کالج میں بھی تھوڑے ہی عرصے بعد اس کے متعلق مشہور ہو گیا کہ یہ بھنگیوں کا بیٹا ہے۔ اس نے پھر کہا کہ یہاں بھی صرف ہندو اسٹوڈنٹ تھے جو اسے بھنگیوں کا بیٹا ہونے کی وجہ سے حقیر اور اچھوت سمجھتے تھے۔ مسلمان، سکھ اور عیسائی تو سوچتے بھی نہیں تھے کہ یہ کس کا بیٹا ہے اور اس کی ذات کیا ہے۔ ہندوؤں نے اسے احساس کمتری میں مبتلا کر دیا تھا۔ کبھی اسے افسوس بھی ہوتا تھا کہ وہ ایک بھنگی کے گھر پیدا ہوا تھا۔ اب اس کا شعور پھر اسی طرح بیدار ہو چکا تھا۔ وہ ڈاکٹر بن رہا تھا۔ آخر ایک روز اس نے اپنے ایک مسلمان اور ایک عیسائی اسٹوڈنٹ دوست کو اپنی اصلیت بتا دی، جو انہیں پہلے ہی ہندوؤں سے معلوم ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے ان دونوں دوستوں سے کہا کہ اس کی خود اعتمادی مجروح ہوتی جا رہی ہے۔ دونوں دوستوں نے اسے کہا کہ وہ اپنا مستقبل تباہ نہ کرے، اسے جو کچھ بھی کہتا ہے کہنے دو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان دونوں دوستوں نے اسے ایسا جذباتی سہارا دیا کہ اس کی خود اعتمادی بحال ہو گئی اور وہ احساس کمتری سے نجات حاصل کرنے لگا۔ اس عیسائی ڈاکٹر نے عبدالستار کو بتایا کہ اسے ایک بار تنہائی میں یہ خیال آیا کہ وہ تو ڈاکٹری پڑھ رہا ہے جسے مسیحائی کہتے ہیں۔ ڈاکٹر کا فرض ہے دکھی انسانیت کو سکون پہنچانا اور دکھوں سے نجات دلانا۔ اگر اس نے اپنا ہی دل دکھی کر لیا تو وہ انسانیت کی کیا خاک خدمت کرے گا؟ ہندوؤں کا کیا ہے؟ یہ تو اپنے آپ کو سارے ہندوستان کا بادشاہ اور دوسرے مذہبوں کے لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ خود قابل نفرت قوم ہے۔ اس ڈاکٹر نے اپنے آپ کو تعمیری سوچیں دیں۔ دوستوں نے اسے جذباتی سہارا دیا اور اس کے ماں باپ کو خدا نے وہ دن دکھایا جب بیٹے نے MBBS کی ڈگری حاصل کر لی۔ اس نے عبدالستار کو بتایا کہ وہی جانتا ہے کہ اس کے ماں باپ نے اسے ڈاکٹر بنانے کے لیے کس قدر محنت اور مشقت کی تھی اور اپنا پیٹ باندھ لیا تھا۔ میڈیکل کالج کے اخراجات اور فیس وغیرہ ایک مزدور پیشہ آدمی کے بس کی بات نہیں تھی، لیکن یہ اس بھنگی کی عظمت تھی کہ اس نے خون پسینہ ایک کر کے بیٹے کی یہ تعلیم پوری کرا دی۔ ڈاکٹر نے ہاؤس جاب کیا، پھر اسے ایک سرکاری ہسپتال میں ملازمت مل گئی۔ چند مہینے ہی گزرے تھے کہ اس کے ایک ہندو کلاس فیلو نے اسے ہسپتال میں دیکھا اور وہاں دوسرے ڈاکٹروں کو بتا دیا کہ یہ اچھوت ذات کا آدمی ہے اور ایک بھنگی کا بیٹا ہے۔ اس ہسپتال میں ہندو ڈاکٹر زیادہ تھے۔ یہ خبر سنتے ہی ان ڈاکٹروں نے اس عیسائی ڈاکٹر سے بے رخی برتنی شروع کر دی۔ ہسپتال کے انچارج ڈاکٹر تک یہ بات پہنچی تو اس نے اس ڈاکٹر کو دور افتادہ اور پسماندہ دیہاتی علاقے میں بھیج دیا۔ دیہاتی علاقے میں اس نے 1 سال گزارا، لیکن بہت ہی خجل اور خوار ہوا، کیونکہ وہاں جو سرکاری ڈسپنسری تھی اس میں کوئی دوائی نہیں تھی، نہ کوئی اور قابل ذکر سہولت میسر تھی۔ وہاں کے لوگ اس ڈاکٹر کو بہت پریشان کرتے اور جاگیردار قسم کے لوگ آ کر اس کے ساتھ بدتمیزی بھی کر جایا کرتے۔ وہ گورنمنٹ سے دوائیاں مانگتا تھا تو انتہائی معمولی 2-4 دوائیاں بھیج دی جاتی تھیں۔ آخر اسے میرٹھ کے ایک سرکاری ہسپتال میں ٹرانسفر کر دیا گیا۔ وہاں اسے اور اس کے ماضی کو جاننے والا کوئی نہ تھا، لیکن 6-7 مہینے گزرے تو اس ہسپتال کا ڈاکٹر انچارج ٹرانسفر ہو گیا اور اس کی جگہ جو ڈاکٹر آیا وہ اس ڈاکٹر کا پروفیسر رہ چکا تھا اور اسے اچھی طرح جانتا تھا۔ اس ہندو پروفیسر ڈاکٹر نے پہلا کام یہ کیا کہ اس ڈاکٹر کو آگرہ کے پاگل خانے میں ٹرانسفر کر دیا۔ اس کے جب ٹرانسفر آرڈر آئے تھے تو اس نے ڈاکٹر انچارج کے دفتر میں جا کر بات کی تھی اور کہا تھا کہ اسے کسی ایک جگہ ٹکنے دیا جائے تاکہ وہ تسلی اور تحمل سے اپنا کام کر سکے۔
دیکھ ولیم، ڈاکٹر انچارج نے کہا تھا، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ میں برہمن ہوں اور میں کسی اچھوت کی موجودگی اپنے قریب برداشت نہیں کر سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں جو مریض آتے ہیں ان میں کئی ایک برہمن ہوتے ہیں۔ میں یہ کیسے برداشت کر لوں کہ ایک برہمن کی نبض پر ایک اچھوت ہاتھ رکھے اور پھر اس اچھوت کا ہاتھ برہمن کے جسم کے دوسرے حصوں پر پڑے؟ میرے خلاف شکایت کرنی ہے تو ہیلتھ منسٹری میں درخواست دے دو، لیکن یہ سن لو کہ اس ملک پر برہمن حکومت کر رہے ہیں۔ جاؤ، آگرہ کے مینٹل ہسپتال سے بہتر تمہارے لیے اور کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ عیسائی ڈاکٹر یہ چوٹ بھی سہ گیا اور آگرہ چلا گیا۔ آگرہ کے پاگل خانے میں وہ سب سے پہلے عبدالستار سے ملا، کیونکہ عبدالستار انتظامیہ کے شعبے کا افسر تھا جس میں ڈاکٹروں کے تمام کوائف کا ریکارڈ ہوتا تھا اور ان کی تنخواہوں اور الاؤنسوں کا حساب کتاب بھی اس شعبے میں ہوتا تھا۔ سرکاری امور کے سلسلے میں اس ڈاکٹر کی 2-3 ملاقاتیں عبدالستار سے ہوئیں تو وہ عبدالستار سے کچھ زیادہ ہی متاثر ہو گیا۔ پھر ان کی 1-2 ملاقاتیں غیر سرکاری طور پر ہوئیں تو بات دوستی تک جا پہنچی۔ دوستی گہری ہوئی تو اس عیسائی ڈاکٹر نے اپنی یہ داستان عبدالستار کو سنا ڈالی۔ عبدالستار بھائی، عیسائی ڈاکٹر نے اپنی رودات سنا کر عبدالستار سے کہا، بیشتر اس کے کہ آپ کسی اور سے سنیں کہ یہ ڈاکٹر بھنگی کا بیٹا ہے اور پھر آپ مجھ سے دور ہٹ جائیں۔ میں نے بہتر سمجھا کہ آپ کو پہلے اپنی اصلیت اور ذات بتا دوں۔ ڈاکٹر صاحب، عبدالستار نے کہا، میں مسلمان ہوں۔ آپ کسی ایک مسلمان اسٹوڈنٹ کی یا کسی اور مسلمان کی نشاندہی کر دیں جس نے آپ سے صرف اس بات پر بے رخی برتی ہو کہ آپ اچھوت ذات کے آدمی ہیں۔ کیا میں نے آپ کو سنایا نہیں؟ ڈاکٹر نے کہا، مسلمان دوستوں سے ہی تو مجھے جذباتی نہیں بلکہ روحانی سہارا ملتا رہا تھا۔ یہ اسلام کا بنیادی اصول ہے، عبدالستار نے کہا۔ اسلام میں ذات پات کی تمیز اور تفریق گناہ ہے، سب برابر سمجھے جاتے ہیں۔ ہمارے خلفاء ذات پات کے معیار کے مطابق، یعنی آج کے معیار کے مطابق چھوٹی چھوٹی ذاتوں کے لوگ ہیں۔ آج ہم جنہیں کمی ذاتیں کہتے ہیں، ان ذاتوں بلکہ پیشوں کے افراد، فوجوں کے سپہ سالار بھی رہے ہیں اور مفتوح علاقوں کے امیر بھی، جنہیں آج وائسرائے یا گورنر کہا جاتا ہے۔ اسلام میں کمتری اور برتری کا پیمانہ کچھ اور ہی تھا۔ اس وقت انسانوں کو کردار اور ایمان کے ترازو میں تولا جاتا تھا۔ میں اس اسلام کا پیروکار ہوں۔ عبدالستار نے امبالہ سے آئے ہوئے اپنے دوستوں کو اس عیسائی ڈاکٹر کی یہ پوری بات اس لیے سنائی کہ انہیں اطمینان ہو جائے کہ ڈاکٹر پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، لیکن عبدالستار اتنا کچا آدمی نہیں تھا کہ وہ ڈاکٹر عبدالرشید کے متعلق اس عیسائی ڈاکٹر کو اصل بات سنا دیتا۔ عبدالستار کی پہلی کوشش یہ تھی کہ ڈاکٹر رشید کا اندر باقاعدہ علاج ہو اور اسے معمولی اور بے ضرر ذہنی مریضوں کی بارک میں کھلا رکھا جائے اور دن کے وقت وہ بارک سے باہر نکل کر گھوم پھر سکے۔ عبدالستار نے ڈاکٹر رشید کی ایک کہانی گھڑی جس کی بیک گراؤنڈ یہ رکھی کہ ہندوؤں نے اس ڈاکٹر کو پاگل خانے تک پہنچایا ہے اور اس پر ایسے ایسے ظلم و ستم کیے ہیں کہ پہلے روز یہ ڈاکٹر یہاں آیا تو معلوم ہوتا تھا کہ یہ پاگل پن کی آخری سٹیج تک پہنچ چکا ہے۔ عبدالستار نے ڈاکٹر رشید کے ساتھ اپنی دلچسپی یہ بتائی کہ دونوں امبالہ کے ایک ہی محلے کے رہنے والے ہیں اور ڈاکٹر رشید معزز اور مومن قسم کے باپ کا بیٹا ہے۔ اس عیسائی ڈاکٹر ولیم نے یہ ذمہ داری سنبھال لی اور ڈاکٹر رشید کا باقاعدہ علاج شروع کر دیا۔ اس کی بارک کے جو وارڈن وغیرہ تھے انہیں بھی کچھ ہدایات دیں جن کا مطلب یہ تھا کہ اس مریض کو خطرناک مریض نہ سمجھا جائے۔ عبدالستار نے ڈاکٹر رشید کو صحت یاب کرنے کے لیے یہاں تک کیا کہ ڈاکٹر ولیم نے کوئی ایسی دوائی بتائی جو پاگل خانے میں نہیں ملتی تھی تو عبدالستار اپنی جیب سے وہ دوائی خرید لایا اور ڈاکٹر ولیم کو دے دی۔ اس طرح ڈاکٹر رشید کی ذہنی صحت بہتر ہونے لگی۔ اسے پاگل پن کے جو دورے دن میں 3-3 4-4 مرتبہ پڑتے تھے وہ کم ہونے لگے۔ ڈاکٹر رشید خود بھی تو ڈاکٹر ہی تھا، اب وہ ہوش و حواس میں آ گیا تو اس نے ڈاکٹر ولیم کو اپنی حالت ڈاکٹری زبان اور اصطلاحوں میں بتانی شروع کر دی۔ پھر وہ دونوں آپس میں مشورہ کر کے دوائی تجویز کرتے تھے۔ ڈاکٹر رشید کو عبدالستار کا جذباتی سہارا مل گیا تھا، اس کا بھی اس کی ذہنی صحت پر بہت اچھا اثر پڑا تھا۔ ایک روز ڈاکٹر رشید نے ڈاکٹر ولیم کا خلوص دیکھ کر اسے بتایا کہ اس نے کیا کیا تھا اور انڈین انٹیلیجنس کے قبضے میں آ گیا اور انٹیلیجنس والوں نے اس پر ایسا تشدد کیا کہ وہ دماغی توازن کھو بیٹھا اور وہ اسے یہاں پھینک گئے تھے۔ ڈاکٹر ولیم کو اصل بات کا پتہ چلا تو اس نے عبدالستار سے کہا کہ اچھا ہوا اسے پتہ چل گیا ہے، اب وہ ڈاکٹر رشید کی اور زیادہ خدمت اور مدد کرے گا۔
اس نے ایسا کر کے بھی دکھا دیا۔ مسلمانوں سے ڈاکٹر ولیم تو پہلے ہی متاثر تھا۔ جب دیکھا کہ اس مسلمان ڈاکٹر کو ہندوؤں نے یہاں تک پہنچایا ہے تو اس کے دل میں ڈاکٹر رشید کی ہمدردی میں اضافہ ہوگا۔ 2 دنوں بعد پتہ چلا کہ ڈاکٹر رشید نے اچھا ہی کیا تھا کہ ڈاکٹر ولیم کو یہ سارا پس منظر بتا دیا۔ عبدالستار نے وہاب، اشتیاق اور ظفر کو نئی بات سنائی جو اسے ڈاکٹر ولیم نے سنائی تھی۔ ہوا یوں کہ ایک روز دلی سے انٹیلیجنس کے 3 افسر آ گئے۔ وہ پاگل خانے کے انچارج ڈاکٹر سے ملے اور بتایا کہ وہ رشید نام کے ایک پاگل کو دیکھنا چاہتے ہیں جسے انٹیلیجنس نے پاگل خانے بھیجا ہے۔ انچارج ڈاکٹر خود ان کے ساتھ چل پڑا اور یہ معلوم کر کے کہ ڈاکٹر رشید کون سی بارک میں ہوتا ہے ان افسروں کو وہاں لے گیا۔ اس وقت اتفاق سے ڈاکٹر ولیم ڈاکٹر رشید کے ساتھ بارک سے باہر بیٹھا ہوا تھا۔ ڈاکٹر رشید نے دور ہی سے 2 افسروں کو پہچان لیا۔ ایک لیفٹیننٹ کرنل تھا اور دوسرا میجر، تیسرے کو وہ نہیں جانتا تھا۔ اسی کرنل اور میجر نے ڈاکٹر رشید کو تشدد اور اعزار ثانی سے پاگل خانے تک پہنچایا تھا۔ ڈاکٹر رشید نے ڈاکٹر ولیم کو بتایا کہ یہ انٹیلیجنس کے افسر ہیں اور شاید اسے دیکھنے آئے ہیں کہ یہ کس حال میں ہے۔ دونوں نے فوراً طے کر لیا کہ ڈاکٹر رشید ایسی ایکٹنگ کرے جیسے بالکل ہی پاگل ہو چکا ہے اور اس کی حالت پہلے سے زیادہ بگڑ گئی ہے۔ ڈاکٹر ولیم ڈاکٹر انچارج کو دیکھ کر دوڑتا ہوا اس تک پہنچا۔ ڈاکٹر انچارج نے اس سے پوچھا کہ یہاں رشید نام کا ایک مریض ہے جو ڈاکٹر ہے۔ ڈاکٹر ولیم نے کہا کہ وہ ناموں سے تو اتنا واقف نہیں لیکن معلوم کر لے گا۔ معلوم کرنے کی ضرورت نہیں، کرنل نے کہا، ہم اسے پہچانتے ہیں۔ ہاں وہ دیکھو بیٹھا نظر آ رہا ہے۔ ڈاکٹر رشید باہر گھاس پر بیٹھا تھا۔ ان افسروں کو دیکھ کر لیٹ گیا اور اوٹ پٹانگ سا کوئی فلمی گانا بڑی بلند آواز سے گانے لگا۔ ہیلو ڈاکٹر رشید، کرنل نے ڈاکٹر رشید کے قریب جا کر کہا اور ہاتھ آگے بڑھایا۔ کہو کیسے ہو؟ ڈاکٹر رشید اچھل کر اٹھا اور کرنل کا آگے بڑھا ہوا ہاتھ پکڑ کر اپنا ہاتھ اس کی نبض پر رکھا اور پھر چہرے پر سنجیدگی کا گہرا تاثر لا کر کرنل کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ تمہاری نبض بند ہو گئی ہے؟ ڈاکٹر رشید نے کہا۔ نہیں چل پڑی ہے، تمہیں ملیریا ہو گیا ہے، ٹھہرو میں تمہیں دوائی دیتا ہوں۔ ڈاکٹر رشید پیچھے مڑا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا بارک کی طرف چل پڑا۔ دروازے کے قریب جا کر رک گیا، پھر پیچھے مڑا اور پہلے کی طرح بڑی تیزی سے چلتا ان افسروں تک آیا۔ تم میں مریض کون ہے؟ ڈاکٹر رشید نے پوچھا اور سب کو باری باری دیکھا، پھر بولا، ادھر قطار میں کھڑے ہو جاؤ، ڈاکٹر صاحب ابھی آتے ہیں۔ وہ پھر بارک کی طرف چل پڑا اور پہلے کی طرح دروازے میں جا کر رکا اور واپس آ گیا۔ تم نے میری گاڑی دیکھی ہے؟ ڈاکٹر رشید نے پوچھا۔ کیا آپ یہاں ڈاکٹر ہیں؟ کرنل نے پوچھا۔ میں ڈاکٹر صاحب کا ڈرائیور ہوں، ڈاکٹر رشید نے کہا۔ نہیں میں ڈرائیور صاحب کا ڈاکٹر ہوں۔ ٹھہرو، ڈسپینسر آ کر دوائی دے گا۔ اس نے میجر کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا اور بولا، اپنی وائف کو ایڈمٹ کرا دو، دیکھتے نہیں اس کا بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ یہ وائف کدھر سے لائے ہو؟ کیا آپ ہمیں کہیں بٹھائیں گے نہیں؟ کرنل نے پوچھا اور کہا، ہم آپ سے ملنے آئے ہیں۔ ڈاکٹر رشید ان پاگلوں کی طرف مڑا جو بارک کے لان میں ادھر ادھر بیٹھے یا چل پھر رہے تھے۔ اوے تم سب ادھر آؤ، عبدالرشید نے پاگلوں کو پکار کر کہا، کرسیاں باہر رکھواؤ اور چائے فوراً لے آؤ۔ وہ افسروں کی طرف مڑا اور بولا، آئیے بیٹھیے، چائے ابھی آتی ہے۔ ڈاکٹر رشید لان کی طرف چل پڑا اور افسران اس کے پیچھے پیچھے گئے۔ لان میں جا کر اس نے ان سب سے کہا کہ بیٹھ جائیں۔ وہ ابھی گھاس پر بیٹھے ہی تھے کہ 2 پاگل دوڑے آئے اور جمپ لگا کر ان سب کے درمیان آ بیٹھے۔ دونوں نے قوالی شروع کر دی اور تالیاں بجانے لگے۔ ڈاکٹر رشید نے اپنے کان پر ہاتھ رکھا اور بڑی لمبی اور بے سری لے منہ سے نکالی۔ پھر یہ تینوں تالیاں بجاتے ہوئے اٹھے اور ایک طرف چل پڑے۔ کیوں ڈاکٹر صاحب؟ کرنل نے پاگل خانے کے انچارج ڈاکٹر سے پوچھا، آپ کی رائے کیا ہے؟ تم بتاؤ ڈاکٹر ولیم، ڈاکٹر انچارج نے کہا، اس بارک کے مریضوں کو تم ہی اچھی طرح جانتے ہو۔ بائنڈ ریپیئر، ڈاکٹر ولیم نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ تو ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر ولیم نے ڈاکٹر اصطلاحوں میں ڈاکٹر رشید کی حالت کا تجربہ پیش کیا اور کہا کہ اس کی رائے یہی ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے۔ شوڈ وی فارگیٹ ہم؟ کرنل نے پوچھا۔ فارگیٹ ہم، ڈاکٹر انچارج نے کہا۔ انٹیلیجنس کے تینوں افسر اور ڈاکٹر انچارج اٹھے اور چل پڑے۔ یہ شخص پتھر کا بنا ہوا ہے، کرنل نے کہا، اس کا انجام یہی ہونا چاہیے، اسے ہم رائٹ آف کر دیتے ہیں۔ بالکل یہی کریں، ڈاکٹر انچارج نے تائید کی، لکیر پھیر دیں، اس کے ٹھیک ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ ڈاکٹر ولیم نے عبدالستار کو بتایا کہ اب انٹیلیجنس والوں کے آنے کا کوئی خطرہ نہیں، وہ یہ دیکھنے آئے تھے کہ اس کے ٹھیک ہونے کا امکان ہو تو کبھی آ کر اسے پھر لے جائیں، لیکن اب یہ فیصلہ دے گئے ہیں کہ وہ پھر کبھی نہیں آئیں گے۔
عبدالستار نے ڈاکٹر رشید کے دوستوں کو اتنی لمبی لمبی باتیں سنائیں کہ رات باتوں میں گزر گئی۔ وہ بمشکل 1.5-2 گھنٹے سوئے اور اگلا دن طلوع ہوا۔ عبدالستار تینوں کو پاگل خانے میں لے گیا۔ جب پاگلوں کی دنیا میں داخل ہوئے، ماحول ایسا تھا کہ اسٹاف کے آدمی جو ادھر ادھر چل پھر رہے تھے وہ بھی پاگل لگتے تھے۔ وہ ان بارکوں کے حصے میں گئے جن بارکوں میں بزرگ قسم کے ذہنی مریض رہتے تھے۔ وہ باہر نکل رہے تھے اور ویسے ہی ادھر ادھر گھومتے پھرتے تھے۔ عبدالستار اور اس کے مہمان جب ان کے قریب سے گزر رہے تھے تو بعض مریض انہیں لا تعلق سے ہو کر دیکھنے لگے اور کچھ ایسے تھے جن کے چہروں پر حیرت کا تاثر تھا۔ ایک دو انہیں دیکھ کر ہنسنے لگے اور ایک دوڑا آیا اور ان کے قریب رک کر انہیں دیکھا اور دیکھتے ہی دیکھتے بچوں کی طرح رو پڑا۔ ڈاکٹر رشید بارک سے نکلا۔ اس کے دوست اسے نہ پہچان سکے کیونکہ اس کی داڑھی بڑی ہوئی تھی اور اس کے کپڑے بھی کچھ اور ہی قسم کے تھے۔ دوستوں نے ڈاکٹر رشید کو اس حالت میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ڈاکٹر رشید نے انہیں دیکھا اور دوڑ پڑا۔ عبدالستار نے اسے پہلے بتا دیا تھا کہ دوست آ رہے ہیں۔ ڈاکٹر رشید قریب آ کر سب سے پہلے وہاب سے بغل گیر ہوا۔ اس نے وہاب کو بازوؤں میں ایسا جکڑا اور بھینچا کہ وہاب کی پسلیاں جیسے ٹوٹ ہی جائیں گی۔ اس کے ساتھ ہی اس کی اور وہاب کی سسکیاں سنائی دینے لگیں۔ پھر رشید اشتیاق اور ظفر سے اسی طرح گلے لگ کر ملا۔ سب کے آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ جذبات کی شدت تھی جو ان کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ بارک کے کئی پاگل ان کے ارد گرد اس طرح اکٹھے ہو گئے جیسے تماشا دیکھ رہے ہوں۔ ان میں کوئی ہنس رہا تھا، کسی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور کچھ انہیں حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ عبدالستار نے انہیں کہا کہ یہاں نہیں، اس نے ملاقات کے لیے ایک جگہ پہلے ہی دیکھ رکھی تھی۔ وہ انہیں اس طرف لے گیا۔ وہاں 2 درختوں کے درمیان گھنے اور اونچے پودے تھے۔ ستار نے انہیں ان پودوں کی اوٹ میں جا بٹھایا۔ پہلے یہ بتاؤ آپ کیسے ہو؟ وہاب نے پوچھا۔ جسمانی حالت تو دیکھ لی ہے، دماغ کی بات کرو۔ دماغ بھی بہتر ہے، رشید نے جواب دیا۔ پہلے میرے گھر کا حال احوال بتاؤ۔ مجھے صرف امی اور ابو کا غم کھایا جا رہا ہے اور انہیں تمہارا غم کھایا جا رہا ہے، وہاب نے کہا۔ یہ تو قدرتی بات ہے، میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ وہ جوش و خرم ہے۔ البتہ اچھی بات یہ ہے کہ 1.5 مہینے سے، بلکہ اس سے پہلے سے بھی انہیں پولیس یا فوج کی طرف سے کوئی پریشانی نہیں رہی اور اب وہاں کوئی نہیں آتا۔ عبدالستار انہیں وہاں بٹھا کر اپنے دفتر میں چلا گیا۔ اس نے بارک کے سنتری کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ان مہمانوں کو یہاں بیٹھے رہنے دینا ہے۔ معلوم نہیں تمہیں عبدالستار صاحب نے ساری باتیں سنائی ہیں یا نہیں، ڈاکٹر رشید نے کہا۔ انٹیلیجنس والوں کا اب یہاں بھی خطرہ نہیں، وہ آئے تھے۔ میں نے پاگلوں جیسی ایکٹنگ کی کہ انہوں نے مجھے لا علاج پاگل سمجھ کر میرے نام پر لکیر پھیر دی ہے۔ عبدالستار صاحب نے ہمیں یہ ساری باتیں سنا دی ہیں، اشتیاق نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں ضروری باتیں کرنی چاہیے، ہم یہاں زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ ہم تمہیں یہاں سے فرار کروا رہے ہیں؟